حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ہاں کوئی جھگڑا تھا، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ حضور ان کی صلح کے لیے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضور ابھی واپس تشریف نہ لائے، آذان ہو چکی ہے۔ مؤذن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا حضرت اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہوں، اقامت کہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں تم اقامت کہو، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ مؤذن نے کھڑے ہو کے اقامت کہی۔ جب اس نے اقامت کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے، یہاں تک کہ حضور صفوں سے گزرتے گزرتے پہلی صف تک آن پہنچے۔ صحابہ حضور کو دیکھنے لگے۔ صحابہ نے اپنی تمام توجہ حضور کی جانب کر دی، یہاں تک کہ تصفیق کرنا شروع کر دی، تالی بجانا شروع کر دی، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آواز تھی تصفیق کی۔ حضرت ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ فرمائی، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اتنے محو ہوتے تھے کہ ادھر ادھر توجہ نہ فرماتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ نہیں ہو رہے، تو صحابہ نے زور سے تصفیق کرنا شروع کر دی، زور زور سے تالیاں بجنے لگیں۔ گویا یہ تصفیق کا انداز اس طرح تھا کہ مسجد گونجنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، اور توجہ اس انداز میں کی کہ انہوں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیا۔ حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت کو چھوڑتے ہیں اور پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اشارے سے، ابو بکر وہیں رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، توصیف بیان کی، اور پیچھے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ گئے۔ حضور نے جا کے نماز پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھ لی۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تم مصلی پہ رہو، نماز پڑھاؤ، تو تو نے نماز کیوں نہ پڑھائی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ حضور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش بھی ہوئے۔ اب حدیث آپ نے سن لی، اب اس حدیث کا معنی مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے نماز خدا کی ہے، تشریف آقا لے کے آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز سے رخ پھیر کے چہرہ مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دیا، حضور کو دیکھنے لگے، حضور کی طرف توجہ کر دی۔ اب دوران نماز تالیاں بج رہی ہیں۔ نماز میں تو ادھر دیکھنا منع ہے، کوئی ایسا عمل کرنا منع ہے جو خلاف معمول ہو، نماز کی بے ادبی کے خلاف ہے، نماز کے خلاف ہے وہ عمل، تو وہ عمل تالیوں والا بھی ہو رہا ہے، اور صحابہ بھی حضور کو تک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مصلی چھوڑتے ہیں
हुजूर को देखते हैं, वापस लौटते हैं, लौट के हुजूर के हुक्म पे हाथों को खड़ा करते हैं, अल्लाह की हमद बयान करते हैं। भाई ये सारा मामला हो क्या रहा है? दर हकीकत मामला ये हो रहा है, चाहे इबादत खुदा की हो, आगे चेहरा मुस्तफ़ा हो, तो फिर इबादत इस तरह होती है, फिर रुख फिर भी जाए तो अल्लाह नमाजें भी कबूल करता है, अपने बंदों को भी कबूल करता है। तो भाई पता चला सहाबा का अंदाज़ मोहब्बत ये है कि हुजूर की साथ आ गई तो अब रुख फेरो, अब रुख उस तरफ करो जिसने बताया कि ये खुदा है, जिसने ये बताया कि उस मालिक के सामने झुकना है। अब उसको देखा, देख के सहाबा मुस्कुराए भी, तस्फीक भी की। हज़रत अबू बकर मुसल्ला भी छोड़ के पीछे आए, दोनों हाथों को भी खड़ा किया और फिर अल्लाह की हम्द भी बयान की और फिर ये भी कहा अबू बकर कुहाफा का बेटा है, कुहाफा के बेटे की इतनी मिजाल कि वो मोहम्मद के आगे खड़ा हो जाए। भाई पता चला कि मोहब्बत इसका नाम है, बंदा नमाज में भी खड़ा हो जाए। मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, सारा कुछ छोड़ के पहले चेहरा मुस्तफ़ा को तको, फिर बाकी कामों की तरफ जाना, चूंकि उसी में रब की रजा है, उसी में मुस्तफ़ा की रजा।